وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. اور اپنے غیر شادی شدہ آزاد افراد اور اپنے غلاموں اور کنیزوں میں سے باصلاحیت افراد کے نکاح کا اہتمام کرو کہ اگر وہ فقیر بھی ہوں گے تو خدا اپنے فضل و کرم سے انہیں مالدار بنا دے گا کہ خدا بڑی وسعت والا اور صاحب علم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. موضوع گفتگو نکاح کے مستحبات اور مکروہات، اور ساتھ ہی نکاح کے بعد کے بعض مستحبات اور مکروہات بیان ہوں گے. تو پہلے مرحلے میں مستحب ہے نکاح کا خطبہ، اور اس خطبے میں مستحب ہے کہ حاضرین اور دولہا اور دلہن کو وعظ و نصیحت کی جائے اور ساتھ ہی احکام اسلامی سے آشنا کیا جائے. نکاح سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنا. اب یہ 2 رکعت نماز فجر کی طرح یعنی نماز حاجت کی نیت سے پڑھ لیں، دولہا بھی پڑھے دلہن بھی پڑھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنی آئندہ زندگی کے بارے میں دعا مانگیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یعنی اگر لڑکی نماز پڑھے دعا کرے کہ شوہر میرے حق میں اچھا ہو، اور اگر لڑکا نماز پڑھے تو دعا کرے کہ بیوی میرے حق میں اچھی ہو. تو اس جانب توجہ رکھیں کہ کتنا ہی ڈھونڈ لیا جائے لڑکی کے لیے لڑکے کو اور لڑکے کے لیے لڑکی کو، تو جس طرح سے ڈھونڈنے کے ذریعے سے ہم ایک اچھا دوست نہیں پا سکتے، بالکل اسی طریقے سے ڈھونڈنے کے ذریعے کوشش تو کر سکتے ہیں، ڈھونڈنا بھی چاہیے، تحقیق بھی کرنی چاہیے، لیکن اصل محبت اور مودت اور اچھی زندگی کا گزرنا سوائے دعاؤں کے ممکن نہیں ہے. لہٰذا کثرت سے دعا کی جائے شادی سے پہلے، اور خصوصاً 2 رکعت نماز پڑھی جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس نکاح کو میرے لیے، میرے گھر والوں کے لیے باعث برکت قرار دے، ہماری زندگی اچھی گزرے. مستحب ہے کہ عقد اور رخصتی رات کو ہو. اسی طریقے سے مستحب ہے کہ نکاح کے بعد ولیمہ ہو یا زفاف کے بعد ولیمہ ہو، یعنی کھانا کیا جائے. اسی طریقے سے مستحب ہے کہ اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کو بلایا جائے اور گواہ قرار دیا جائے. اسی طرح سے کچھ امور مکروہ ہیں، تو مستحب کی جانب توجہ رہے کہ جہاں ہمیشہ توجہ دلاتے ہیں کہ مستحب وہ عمل ہے کہ اگر کیا جائے تو بہتر ہے، لیکن اگر چھوڑ دیا جائے تو گناہ نہیں. مکروہ وہ عمل ہے کہ اگر نہ کیا جائے تو بہتر ہے، لیکن اگر انجام دے دیا جائے تو کوئی حرج نہیں. مکروہ ہے نکاح کے لیے کہ وہ قمر در عقرب میں ہو. قمر در عقرب کیا ہے؟ یعنی چاند کی حرکت ہے سورج کے گرد، اور ان حرکتوں کو 12 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. ان میں سے ایک حصے اور ایک برج کو کہا جاتا ہے عقرب. جب چاند اس حصے میں ہو تو اسے کہا جاتا ہے قمر در عقرب، یعنی چاند اس وقت اس حصے میں ہے کہ جس کا نام ہے عقرب. تو جب چاند عقرب میں ہو تو ایسے میں نکاح اور اسی طریقے سے زفاف یعنی رخصتی مکروہ ہے. لیکن اگر کوئی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، حرام نہیں ہے. اور اگر بچنا چاہے اس کی نحوست سے تو سب سے بہتر عمل ہے کہ صدقہ دیا جائے. ہمارے یہاں اتفاق سے لوگ قمر در عقرب سے تو بہت بچتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ گانے بجانے، فسق و فجور، عریانیت، فحاشیت، بےہودگیت، بے پردگی اور مکس گیدرنگ سے نہیں بچتے. لہذا یاد رکھیں کہ اگر سوال کیا جائے کہ قمر در عقرب کی نحوست زیادہ ہے یا مکس گیدرنگ کی اور عریانیت اور فحاشیت کی زیادہ ہے، تو جواب دیا جائے گا کہ حرام الہی کی نحوست زیادہ ہے. قمر در عقرب میں نکاح مکروہ ہے لیکن حرام نہیں ہے. اب اگر اس کی کراہت سے بچنا ہو یا نحوست سے بچنا ہو تو بہتر ہے کہ کسی اور دن کر دیا جائے، لیکن اگر مجبور ہوں، ضروری ہو، تو سب سے بہتر عمل یہ ہے کہ غریب مومنین کو مال دیا جائے صدقے کی نیت سے، تاکہ اگر کوئی مشکل ہے تو وہ حل ہو جائے. اسی طریقے سے محاق یعنی جب چاند بالکل چھپ جائے. چاند چھپتا ہے مہینے کی بالکل آخری تاریخوں میں، تو مہینے کی بالکل آخری تاریخوں میں بھی نکاح کرنا مکروہ ہے، لیکن اگر کوئی کرنا چاہے تو صدقہ دے دے. اسی طریقے سے بدھ کے دن نکاح کرنا مکروہ ہے، لیکن اگر وہ کرنا چاہے تو صدقہ دے دے. اسی طریقے سے بعض تاریخوں میں بھی نکاح کرنا مکروہ ہے،
3 تاریخ، 5 تاریخ، 13 تاریخ، 16 تاریخ، 21 تاریخ، 24 تاریخ اور 25 تاریخ۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ روایتیں موجود ہیں اور مراجع الزام نے اس کے مطابق فتویٰ بھی دیا ہے کہ ان تاریخوں میں نکاح نہ کیا جائے تو بہتر ہے، لیکن یاد رکھیں کہ ان تاریخوں میں نکاح اگر کوئی کر لے تو کم سے کم ان نکاحوں سے بہتر ہے کہ اگر کوئی فرض کریں کہ 17 ربیع الاول کو نکاح کرتا ہے اور گانا و بجانا و فسق و فجور ہوتا ہے، تو 17 ربیع الاول کی تاریخ کی توہین اگر کوئی کرتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ اور ساتھ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ ہے، تو یہ تصور کہ ایک بڑی رات کو منتخب کر لیا جائے، اس کے بعد گانا و بجانا و فسق و فجور کچھ بھی ہو تو برکتیں ملیں گی، یہ نظریہ بالکل غلط ہے۔ بس اگر کوئی ان تاریخوں میں نکاح کرتا ہے اور حرام سے بچتا ہے تو قطعاً بہتر کام کرتا ہے، لیکن اگر ان تاریخوں میں کوئی مجبور ہو جائے نکاح کے لیے تو سب سے بہتر عمل یہ ہے کہ صدقہ دے دے۔ کتنا صدقہ دے؟ جتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو مال دیا ہے، صدقہ بھی اسی کی شان کے مطابق ہونا چاہیے۔ اب اس جانب توجہ دلائیں کہ یہ جو ہم نے تاریخیں بیان کی، تو پہلی چیز یہ کہ ان تاریخوں کی نحوست ختم ہو جائے گی اگر ان میں کوئی اہم واقعہ اسلام میں پیش آیا ہو۔ جس طریقے سے ان کی نحوست ختم ہو جائے گی صدقے سے، تو ان کی نحوست ختم ہو جائے گی۔ مثال کے طور پہ 13 تاریخ کی نحوست ختم ہو گئی مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کی ولادت بسعادت کی وجہ سے، یعنی اگر کوئی 13 رجب کو نکاح کرنا چاہے تو یہ بہترین دن ہے۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ 13 تاریخ کو نکاح مکروہ ہے، کہا جائے گا کہ 13 تاریخ کو نکاح اگر عام 13 تاریخیں ہیں تو مکروہ ہوگا، لیکن 13 رجب کو کیونکہ مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہے اور اس دن نکاح کرنا مولا امیر المؤمنین علیہ السلام سے مودت کا اظہار ہے اور اعلان ہے، تو یہ عمل اچھا ہے۔ اسی طریقے سے کچھ مستحبات ہیں نزدیکی کے، نزدیکی سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھے، اسی طریقے سے باوضو ہو، رات کو نزدیکی کرے اور نزدیکی میں جلدی نہ کرے تاکہ دونوں ایک خاص شہوانی مرحلے تک پہنچ سکیں۔ جلدی کرنا اور جلدی فارغ ہو جانا یہ عمل مکروہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نیک فرزند کی، اور فرزند سے مراد فقط بیٹا نہیں ہے، بیٹے کے لیے بھی دعا کرے، لیکن اصل دعا ہونی چاہیے کہ نیک اولاد دے کہ جو اس کے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے خیر کا سبب بنے، اور جو لوگ ساتھ ہیں ان سے بھی دعا کے لیے کہے کہ ہمارے لیے دعا کریں۔ اور اسی طریقے سے بعض دیگر مکروہات ہیں، مستحبات ہیں جو کتابوں میں موجود ہیں، لیکن جو سب سے اہم کام ہے وہ ہے واجبات کو جاننا اور پھر ان پر عمل کرنا، اور حرام کو جاننا اور حرام سے بچنا۔ یہ جان لینا چاہیے کہ خواتین اگر حیض میں ہیں تو ان سے نزدیکی کرنا حرام ہے، اسی طریقے سے اگر روزے کے عالم میں ان سے نزدیکی کرنا حرام ہے۔ یہ مسائل پہلے بیان ہو چکے ہیں۔ غسل جنابت اور یہ ساری چیزیں ایک دولہا دلہن کو آنی چاہیے۔ اسی طریقے سے یہ جان لینا چاہیے کہ اس نزدیکی کے بعد یہ مرد باپ بن جائے گا اور یہ خاتون ماں بن جائے گی اور ان کی ذمہ داریاں بڑھ جائیں گی۔ کچھ امور مکروہ ہیں نزدیکی کے، ان میں سے ایک یہ کہ مکمل لباس اتار کے اگر اس کام کو انجام دیا جائے تو یہ عمل مکروہ ہے۔ اسی طریقے سے جس رات کو چاند گرہن ہو، نہ فقط چاند گرہن کے وقت بلکہ اس رات کو بھی نزدیکی مکروہ ہے۔ اسی طریقے سے جس دن میں سورج گرہن ہوا ہو، سورج گرہن کے وقت بھی، اور جس دن سورج گرہن ہوا اس پورے دن یہ عمل مکروہ ہے۔ البتہ توجہ رہے کہ جب چاند گرہن ہو تو اس کی نماز واجب ہے، جب سورج گرہن ہو تو اس کی نماز واجب ہے۔ یہ تصور کہ خواتین لیٹ جاتی ہیں جو حاملہ ہوتی ہیں، کچھ نہیں کرنا ہے، تو یاد رکھیں کہ اگر لیٹنا چاہیں تو لیٹ جائیں، اور اگر کوئی کام نہ کرنا چاہیں تو نہ کریں، لیکن اس طریقے سے لیٹ جانا کہ سورج گرہن اور چاند گرہن کی نماز قضا ہو جائے تو یہ عمل حرام ہوگا۔ اسی طریقے سے جب زلزلوں کا سلسلہ ہو یا جب سرخ آندھی یا سیاہ آندیاں چل رہی ہوں تو یہ نزدیکی کا عمل مکروہ ہے۔ اسی طریقے سے زوال کے بعد اور غروب کے بعد، خصوصاً جب سرخی زائل نہ ہوئی ہو تو نزدیکی کرنا مکروہ ہے۔ اسی طریقے سے ان راتوں میں نزدیکی کرنا مکروہ ہے کہ جب چاند بالکل غائب ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے پہلی
تاریخ یعنی قمری پہلی تاریخ میں بھی نزدیکی مکروہ ہے، لیکن ماہ رمضان کی پہلی رات میں نزدیکی کرنا مستحب ہے۔ مکروہ ہے نزدیکی کرنا شب عید الاضحیٰ، اسی طریقے سے کسی کشتی میں نزدیکی کرنا یہ عمل بھی مکروہ ہے۔ اسی طریقے سے قبلہ رخ یا پشت قبلہ نزدیکی کرنا بھی مکروہ ہے۔ اب یہ ذہن میں رکھیں کہ پیشاب یا پیخانہ کرنا قبلہ رخ اور پشت قبلہ یہ حرام ہے، یہاں پر گفتگو نزدیکی کی ہے، یہ عمل بھی مکروہ ہے۔ اسی طریقے سے مکروہ ہے کہ مرد یا عورت نے خضاب کیا ہوا ہو اور نزدیکی کریں۔ اسی طریقے سے مکروہ ہے کھڑے ہو کے اس کام کو انجام دیا جائے۔ اسی طریقے سے مکروہ ہے کہ سورج کے رخ پر، لیکن اگر بیچ میں کوئی چیز حائل ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے پھلدار درختوں کے نیچے اس کام کو انجام دینا مکروہ ہے۔ کھلے آسمان کے نیچے بھی جنسی عمل کو انجام دینا یعنی نزدیکی کرنا مکروہ ہے۔ اسی طریقے سے یہ نزدیکی کرنا مکروہ ہے اس وقت جب ایک چھوٹا سا بچہ کہ جو غیر ممیز ہو، غیر ممیز یعنی ابھی وہ اچھائی برائی کو نہیں سمجھتا، مثال کے طور پہ 7-8 مہینے کا ہو یا حتی سال کا ہو، تو اس سے اس کے سامنے اس عمل سے بچنا چاہیے۔ لیکن اگر بچہ 2-2.5 سال کا ہے یا اس سے زیادہ ہے 5-6 سال کا، تو اس صورت میں تو قطعاً یہ کام ان کے سامنے جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے مکروہ ہے کہ اس عمل کو انجام دیتے ہوئے شرمگاہ کو دیکھا جائے۔ اسی طرح سے مکروہ ہے کہ گفتگو کی جائے، لیکن اگر ذکر خداوند تبارک و تعالیٰ میں مصروف ہوں تو کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح سے مکروہ ہے کہ ہاتھ میں کوئی ایسی انگوٹھی ہو جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام ہو یا آیات قرآن مجید ہوں، اور مکروہ ہے کہ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد ایک ہی کپڑے کو دونوں استعمال کریں۔ اب اس جانب توجہ رہے کہ بعض روایات میں نقل ہوا کہ اگر ہم بستری کے درمیان ایک دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھتے ہیں تو بچے کی آنکھوں کے لیے یہ چیز خطرناک ہو سکتی ہے اور ممکن ہے کہ بچہ نابینا ہو جائے، یہ امکان ہے۔ ایسا نہیں ہے کوئی یہ کہے کہ ہم نے دیکھا تو کچھ نہیں ہوا، یہ ایک امکان ہے، لہٰذا مکروہ ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بات کرتا ہے تو یہ مناسب کام نہیں ہے، کیونکہ بچے کے لیے یہ چیز خطرناک ہو سکتی ہے اور ممکن ہے کہ وہ گونگا ہو۔ اسی طریقے سے مکروہ ہے کہ کسی اور کا تصور کر کے شہوت اس کے ذریعے سے حاصل کی جائے اور پھر جنسی تعلق اپنی بیوی سے برقرار کیا جائے، یہ عمل بھی مکروہ ہے۔ یہ تھے چند مستحبات اور مکروہات نکاح کے اور ساتھ ہی ہم بستری کے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔